إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر رواہ البزار وابن حبان وصححہ الالبانی۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا ہم لوگ جس قدر کریں کم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار میں نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو پوری دنیا والوں، پورے مخلوق کے ساتھ جن نعمتوں سے نوازا، اس سے مستعد ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور اہل اسلام کے لیے نیکیوں کا موسم بھی بنایا ہے، بعض ایام کو بعض ایام پہ فضیلت بخشا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، مخلوقات کو بنایا، تو تمام چیزوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشا۔ اگر آسمانوں کو بنایا تو اس میں ساتویں آسمان کو سب سے زیادہ فضیلت دیا۔ زمینوں میں اگر آپ ڈھونڈنے جائیں تو سب سے زیادہ افضل ترین زمین مکے کی سرزمین ہے۔ فرشتوں کو بنایا اللہ نے، فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت بخشا۔ انبیاء اور رسول میں چلے جائیں، انسانوں میں چلے جائیں تو مومنین کو فضیلت بخشا، اور مومنین میں انبیاء کو، انبیاء میں رسولوں کو، اور رسولوں میں اولو العزم رسول کو، اور اولو العزم رسولوں میں خلیلین کو، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشا۔ اور دونوں میں خلیلین میں
محمد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت بخشا۔ مہینوں میں رمضان کے مہینے کو فضیلت بخشا، دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت بخشا، راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو فضیلت بخشا، اور 10 دنوں میں ان 10 دنوں کو جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ایام العشر، انہیں فضیلت بخشا اللہ رب العالمین نے۔ یہ 10 دن بہت فضیلت کے ہیں، بہت اہمیت کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو ایسے نیکیوں کے ایسے موسم عطا کیے ہیں کہ ہم نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ان مواسم میں، ان موسموں میں، نیکیوں کا جو موسم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے، اچھے کام کر کے، عبادتیں کر کے ہم لوگ اپنی جھولیوں کو بھر لیں، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لیں، اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھا لیں۔ یہ موسم اور یہ ایام اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ انہی ایام میں سے یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 1 سے لے کر کے 10 دن تک بہت اہمیت کے ہیں، بڑی فضیلت کے ہیں، انہیں بڑی فضیلت حاصل ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اور دین نصیحت کا نام ہے، الدین والنصیحہ، نصیحت کا نام ہے، نصیحت کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ مواقع جو افضل ترین ہیں، وہ ایام جو افضل ہیں، وہ ہم سے چھوٹ نہ جائیں اور ہم بھول نہ جائیں اور ان کا استعمال نہ کر سکیں۔ اس لیے ضروری سمجھا، آج ضرورت محسوس ہوئی کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں بتلا دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ان ایام میں نیکیاں کریں اور ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں۔ یہ 10 دن ذی الحجہ کے بہت ہی اہم ہیں اور بہت فضیلت والے ایام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے اس کی کہ ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ اللہ کہتا ہے، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ اس سے یہی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 10 دن ذی الحجہ کے یہ مراد ہیں، اور ان 10 دنوں کی قسم اللہ نے کھایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کسی چیز کی جب قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت کے ناطے، اہمیت کی وجہ سے اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو یہ 10 دن بہت ہی اہم ہیں ذی الحجہ کے، اس لیے اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھایا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اس کے بعد انہی 10 دنوں کے اندر، یہ 10 دن ذی الحجہ کے جو ہیں، ان میں دین کی تکمیل ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو انہی 10 دنوں کے اندر نازل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ یہ انہی ایام میں آیت نازل ہوئی۔ ایک یہودی عالم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر، تمہارے قرآن میں ایک آیت بہت عظیم ہے، بڑی عظیم ہے، اگر ہم یہودیوں پر وہ آیت نازل ہوتی
تو اس دن کو ہم عید کا دن مقرر کر لیتے جس دن وہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو یاد ہے، وہ دن بھی یاد ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ جگہ بھی معلوم ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو انہی 10 دنوں کے اندر، اسی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے دین کی تکمیل کیا۔ اس کی فضیلتوں میں سے، فضائل میں سے، ان 10 ذی الحجہ کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر دین کے سارے امور اور ساری عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں جو کسی اور ایام میں نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ ان 10 دنوں کے اندر توحید کا بھی غلغلہ ہوتا ہے۔ حکم ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد بازاروں میں جہاں بھی آدمی رہے وہاں اللہ کی یہ تکبیر اور اللہ کے توحید کا نعرہ اور غلغلہ کرتا رہے۔ تو ان 10 دنوں میں جو ساری عبادتیں اکٹھا ہو گئی، توحید بھی اس میں ہے، اس میں نماز بھی ہے اور ایام کی طرح سے اس میں روزے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، 9 دنوں تک روزے رکھتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے۔ تو توحید اکٹھا ہو گیا ان 10 دنوں میں، نماز اکٹھا ہے ان 10 دنوں میں، اور صدقہ و خیرات ہے ان 10 دنوں میں، روزے ہیں ان 10 دنوں میں، اور حج ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ 5واں رکن حج بھی انہی 10 دنوں میں ہے۔ اور کسی 10 دن میں، سال کے کسی اور دن میں دین کے یہ سارے امور اور یہ 5 رکن جو دین کے 5 ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو ان 10 دنوں کے اندر ہیں، اکٹھا ہو جاتی ہیں، وہ کسی اور ایام کو میسر نہیں ہے۔ روزہ آپ رکھ لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، زکوٰۃ دے لیں گے، توحید کا غلغلہ کر لیں گے، تکبیریں لگا لیں گے، لیکن حج کسی اور دن میں نہیں ہو سکتا۔ وہ انہی 10 دنوں کا میزہ ہے، انہی 10 دنوں میں حج ہوتا ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ دین کی ساری عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں جو سال کے اور کسی ایام میں ممکن نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے افضل ترین ایام اگر کوئی ہیں تو یہی 10 دن ہیں۔ یہی 10 ذی الحجہ کے 1 سے لے کر کے 10 تاریخ تک اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ، کوئی بھی عمل صالح نیک کام اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے ان ایام سے۔ ان 10 ایام میں جتنا محبوب، جتنا پسند کرتا ہے نیک کاموں کو اللہ رب العالمین، کسی اور ایام میں نہیں کرتا، یعنی ایام العشر۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اور دنوں میں، ان 10 دنوں کے علاوہ اور دنوں میں اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو وہ جہاد بھی افضل نہیں ہے؟
ان 10 دنوں میں نیک عمل سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں سنو، جہاد بھی اللہ کے راستے میں زیادہ افضل نہیں ہے ان 10 دنوں میں نیک کام کرنے سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایک وہ شخص الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر ہاں ایسا شخص سال کے اور ایام میں کوئی اپنے نفس کے ساتھ اپنا نکلتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اور اپنے مال کے ساتھ نکالتا ہے، اور نہ مال ہی واپس آتا ہے اور نہ خود واپس آتا، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی فضیلت ہے۔ ورنہ اگر صرف جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور پھر وہ لوٹ آیا، تب بھی جو ہے ان 10 دنوں میں نیک کام سے افضل نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے اس کا نفس یا اس کا مال کوئی بھی واپس آ جائے جہاد کر کے، تو اللہ کے راستے، تو ان 10 دنوں میں جو کام نیک کام افضل ہے اللہ کے نزدیک، تو جہاد بھی ایسا جہاد بھی جو ہے افضل نہیں ہے، لیکن وہی جہاد افضل ہے جس میں مال اور نفس کے ساتھ بندہ نکلا اور پھر کوئی چیز واپس لے کر کے نہیں آیا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یوم عرفہ، عرفات کا دن بھی انہی 10 دنوں میں ہے۔ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور یوم عرفہ کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعا دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ عرفات کے میدان میں بندہ جب جو ہے اللہ سے دعا کرتا عاجزی انکساری کے ساتھ، تو وہ دعا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرفات کے دن کی اہمیت کو فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے۔ عرفہ کے دن جو اجتماع ہوتا ہے عرفات کے میدان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ ہی حج ہے۔ اور عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جو انہی 1 سے لے کے 10 ذی الحجہ کے بیچ میں یہ عرفہ کا دن آتا ہے۔ اس عرفہ کے دن کے بارے میں اور فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ان اللہ یباہی باہل عرفات اہل السماء، اللہ رب العالمین فخر محسوس کرتا ہے جب حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، تو آسمان والوں پر ان کے ذریعے سے فخر کرتا اللہ رب العالمین، فیقول لہم، تو ان فرشتوں سے اللہ رب العالمین کہتا انظروا الی عبادی ہؤلاء، دیکھو میرے ان بندوں کی طرف، جاؤنی شعثاً غبرا، یہ لوگ دیکھو کس طرح سے پراگندہ ہو کر کے، کس طرح سے گرد و غبار میں اٹ کر کے پٹ کر کے آئے ہوئے ہیں، میرے حضور میں میرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ادا کو اپنے ان بندوں کو عرفات کے دن جب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، 2 ہی چادر میں ہوتے ہیں، 2 ہی چادر میں ہوتے ہیں، سفید چادروں میں، اور بال کھلے ہوتے ہیں، پراگندہ ہوتے ہیں، غبار سے لٹ پٹ ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کو دیکھ کر کے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو، یہ آئے ہیں میرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، گرد و غبار سے اٹے پٹے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس دن فرشتوں پہ فخر کرتا اپنے ان بندوں کے ذریعے سے۔ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ بتاؤ کہ یہ کس لیے حاضر ہوئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنی مغفرت چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، اجر و ثواب چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔
اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی جو دیتا اپنے بندوں کو سب سے زیادہ اسی 9 ذی الحجہ کو دیتا ہے، عرفہ کے دن دیتا ہے۔ تو میں ان 10 دنوں کی فضیلت بتلا رہا تھا کہ ان 10 دنوں کی یہ فضیلت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ان 10 دنوں کی 10 ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، اور ان اہمیات میں سے ان اہمیتوں میں سے ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یوم النحر بھی یعنی ذبح کا دن، جس دن قربانی بندہ کرتا ہے، وہ دن بھی انہی 10 دنوں میں سے ایک ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے قربانی کا دن بھی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام عند اللہ یوم النحر، رواہ ابن حبان کی روایت ہے کہ سب سے بہترین سب سے افضل ترین ایام دنوں میں اللہ کے نزدیک نحر کا قربانی کا دن ہے۔ قربانی کا دن ہے جو انہی 10 دنوں میں پڑتا 10واں دن ہے، ذی الحجہ کا 10واں دن، یہ یوم النحر کہلاتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، بہت افضل ترین دن ہے یہ۔ ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت میں سے ایک اہمیت اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان 10 دنوں کو وہ اہمیت حاصل ہے اور وہ میزہ حاصل ہے جو کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے۔ سال میں کسی اور 10 دن کو لے لیں تو ان 10 دنوں کو اہمیت نہیں حاصل ہے جو ان 10 دنوں کو اہمیت ہے، کیونکہ حج بھی انہی 10 دنوں میں ہے۔ آپ اور ہم تصور کر لیں کہ سال کے سارے ایام ایک طرف ہو جائیں تو دین کا یہ 5واں رکن جو حج ہے، جس کے اوپر واجب ہو گیا، نان نفقے کی قیمت ہے، راستے کا خرچہ ہے، تو اس کے اوپر حج واجب ہے، اور یہ 5واں رکن ہے دین کا۔ تصور کیجئے کہ 5واں رکن کسی اور دن میں، سال کے کسی اور دن میں کیا مکمل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا ٹائم یہی ہے کہ ذی الحجہ کے انہی 10 دنوں میں یہ حج کے ایام ہیں، اسی میں حج ہے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ 5واں رکن بھی دین کا انہی 10 دنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ آج مناسب یہ لگا کہ ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان کی اہمیت بیان کر دی جائے تاکہ ہم لوگ غافل نہ رہیں، ہم لوگ لاابالی پن سے ان دنوں کو، ایسے 10 دنوں کو گزار نہ دیں جو 10 دن ذی الحجہ کے ٹھیک 3 دنوں کے بعد شروع ہو رہے ہیں۔ 3 دنوں کے بعد یہ عشرہ، یہ 10 دن 1 تاریخ سے لے کر کے ذی الحجہ کے 10 تاریخ تک بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے سب سے افضل ترین ایام میں سے یہ 10 دن ہیں، اور اللہ کو نیک عمل ان دنوں میں بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ان میں جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی 2-5 کام سننے کی جو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس خطبے کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن، اللہ کے نزدیک کوئی دن ان ایام سے بڑا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے نزدیک عمل ان دنوں سے زیادہ محبوب ہے کسی اور دن میں۔
ان 10 دنوں سے، ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، رواہ احمد، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ اور جان لیں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ جلیل القدر صحابہ ہیں، اور بہت زیادہ صحابہ میں حدیثوں کو یاد کرنے والے اور روایت کرنے والے ہیں۔ یہ جب 10 دن یہ آ جاتے تھے ذی الحجہ کے، تو اللہ کی تحمید اور تکبیر کرنے کے لیے اور لوگوں کو یاد دلانے کے لیے مدینے کے بازار میں نکل جاتے تھے، مدینے کے بازاروں میں نکل جاتے تھے، اور اللہ کے توحید کا نعرہ لگاتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ نعرہ بازاروں میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ نکل جاتے تھے مدینے کے بازاروں میں اور یہ نعرہ لگاتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل زیادہ سے زیادہ کرو۔ تو یہ نکلتے تھے بازاروں میں، مسجدوں میں تو کرتے تھے، فرض نمازوں کے بعد کرتے تھے اللہ کی تکبیر، یہ پڑھتے تھے تکبیر، اور پھر جو ہے تذکیر کے کہ لوگوں کو بھی یاد آ جائے، تو وہ نکل جاتے تھے مدینے کے بازاروں میں، تو لوگوں کو یاد آ جاتا تھا، لوگ یہ تکبیر سن کر کے وہ بھی تکبیر کہنے لگتے تھے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحمید اور اللہ کی تحلیل بیان کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے ان 10 دنوں میں۔ اور دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں کے بعد نوافل پڑھیں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ ان دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دنوں میں عمل صالح نیک کام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، یہاں تک کہ جہاد بھی، اگر کوئی جہاد کر کے لوٹ آیا، ہاں البتہ ویسا جہاد کرنے والا جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ نکلا اور پھر واپس نہیں آیا، نہ مال اس کا نہ اس کی جان، شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، وہ یقیناً اور ایام میں ایسا جہاد کرے گا جو شہید ہو جائے گا اپنے مال اور جان کے ساتھ، تو وہ افضل ہے، ورنہ کوئی ان نیک کاموں سے ان ایام میں کوئی اور کام افضل نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ تو فرض نمازوں کے بعد ہم لوگ نوافل کا بھی اہتمام کریں ان 10 دنوں میں، کیونکہ اللہ رب العالمین نیک کام کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے پسند کرتا ہے ان ایام میں۔ اسی طرح سے صدقہ و خیرات بھی زیادہ سے زیادہ کریں ان 10 دنوں میں، اس کا اہتمام کریں، کیونکہ ان 10 دنوں میں سارے جو ہے اعمال دین کے اکٹھا ہو گئے ہیں۔ تو جب نیک کام اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے ان 10 دنوں میں، تو یہ کام بھی ہم لوگ کریں، صدقہ و خیرات بھی، نوافل صدقہ خیرات، نفلی صدقہ خیرات ان 10 دنوں میں اہتمام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اسی طرح سے ان 10 دنوں کے اندر نفلی روزے جو جتنے ہو سکیں اتنا رکھیں۔ اللہ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں 9 دن روزے رکھتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے 9 دنوں تک۔ اور پھر عرفہ کے دن کے بارے میں، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو جو روزہ رکھے گا، اللہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ایک دن کے روزے کو 2 سال کا کفارہ کر دیتا گناہوں کا۔ ایک سال پچھلا 1 سال جتنا گناہ کیا اس کا کفارہ، اور ایک آنے والے سال کا کفارہ صرف عرفہ کے دن۔ اور عرفہ کا دن کب پڑتا ہے؟ انہی 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے انہی 10 دنوں میں، یعنی 9واں دن ہے وہ ذی الحجہ کا۔ تو
ہمیں جو ہے کثرت سے نوافل روزے رکھنے چاہیے ان 10 دنوں میں۔ 10 دن تو یوم النحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے، اس دن قربانی کے بعد قربانی کے گوشت سے ہم جو ہے روزہ افطار کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کو، مساکین کو، غربا کو، سب کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ تو ان 9 دنوں میں جو 10 دن ہیں ان میں 9 دن کثرت سے ہم لوگ نفلی روزے رکھیں، اور اسی طرح سے ان میں کرنے کے دن اور جو ہیں ان 10 دنوں میں وہ یہ ہے کہ جب یہ 10 دن داخل ہو جائیں تو جو بندہ ہم میں سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان 10 دنوں میں جب چاند دیکھ لے اور 10 یہ ایام عشر آ جائیں، 10 دن ذی الحجہ کے، تو پہلے دن سے وہ اپنے بال کو، اپنے ناخن کو، اپنے چمڑوں کو جو ہے اس کو کاٹے نہ، چمڑوں کو بھی کھجلا کر کے نہ نکالے، نہ ناخن نکالے، نہ بال نکالے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرے، اسے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ان 10 دنوں میں کہ نہ بال کاٹے، ناخن کاٹے، نہ چمڑے وغیرہ کاٹے۔ یہ کام ہیں ان 10 دنوں میں کرنے کے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی نیکیاں ہو سکیں انہیں ہم کریں۔ ان 10 دنوں کی یہ فضیلت تھی، اور یہ میری خواہش ہوئی کہ یہ بتلا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مومنین کو نصیحت کرو، ان کو نصیحت جو ہے نفع پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کیا ہے؟ دین نصیحت ہی کا تو نام ہے، الدین والنصیحہ، دین نصیحت ہی کا نام ہے۔ مسلمانوں کو نصیحت کرتے رہو، عام لوگوں کو کرتے رہو، جو حکام ہیں ان کو بھی نصیحت کرتے رہو، خیر خواہی ان کے لیے کرتے رہو۔ تو نصیحت کی غرض سے آج کا یہ خطبہ رہا کہ ان 10 دنوں کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے ہم لوگ جان لیں، تاکہ ان 10 دنوں کو اللہ کے عبادت میں، اس کی ریاضت میں، اس کی تکبیر میں، اس کی حمد و ثنا میں ہم گزاریں، تاکہ یہ 10 دن جو افضل ترین دن ہیں دنیا کے، ان میں ہم عبادتیں کر سکیں، اور ہم یہ مغفرت کے، یہ اجر و ثواب کمانے کے کا موسم ہے اللہ نے اس امت کے لیے رکھا، جیسے رمضان کا مہینہ ہوا، یہ ہوا، اسی طرح سے اور جو ہے دن ہیں جن کی فضیلتیں ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا اسی طرح سے رات کا آخری عشرہ، جو آخری وقت جو ہے ثلث اللیل، جسے تہائی رات کہتے ہیں، آخری حصہ، اس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہ سب وہ ایام ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو دیا ہے، تاکہ ہم لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، نیک کام کر سکیں، اپنی جھولیوں کو بھر سکیں اجر و ثواب سے، اور اپنے گناہوں کو کی بخشش کرا سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان ایام کے اہتمام کرنے کی توفیق طاقت عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں دین والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں جو ہے قربانیوں کا جو یہ موسم آ رہا ہے اس میں اخلاص عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔